الرحیم۔ لیکچر نمبر 14، سبق نمبر 3، صفحہ نمبر 14، دوسرا پیراگراف۔ ایک پبلشر صاحب لاہور سے دلی محض اس غرض سے آئے تھے کہ مرزا صاحب سے ناول لکھوائیں گے۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ مرزا صاحب نہیں لکھیں گے، مگر وہ بڑے بڑے مصنفوں کو خرید چکے تھے، نہ مانے۔ بولے ہم انہیں ایک ناول کا 1000 روپیہ دیں گے تو وہ کیوں نہیں لکھیں گے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ 200-250 روپے میں اچھا خاصا ناول پبلشر کو مل جاتا تھا۔ چنانچہ مجھے اپنے ساتھ لے کر مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اب ہم پہلے اس جتنی لائنیں ہم نے پڑھی دوسرے صفحہ نمبر 14 کے دوسرے پیراگراف کی، اس میں جو مشکل الفاظ ہیں پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ ایک پبلشر صاحب لاہور سے دلی محض، یعنی کہ لاہور سے دلی سے انہوں نے صرف اور صرف اس کام کے لیے سفر کیا کہ مرزا صاحب سے انہوں نے ناول لکھوانا تھا۔ محض کا مطلب ہوتا ہے صرف، غرض، ضرورت، کام۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ مرزا صاحب نہیں لکھیں گے۔ تو مصنف اپنی بات کر رہے ہیں، یہاں میں نے سے مراد کون ہے؟ مصنف نے کہا کہ میں نے انہیں، چونکہ میں مرزا کے مزاج سے واقف تھا، میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ مرزا صاحب کا مزاج ایسا نہیں ہے کہ آپ انہیں روپیہ پیسہ بتائیں کہ ہم آپ جتنا چاہیں گے ہم منہ مانگی قیمت دیں گے تو وہ آپ کو ناول لکھ دیں گے۔ انہیں یقین نہ آیا، وہ نہیں مانے۔ انہوں نے کہا، انہوں نے اپنی طرف سے بہت بڑی پیشکش کی۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم انہیں ایک ناول کا 1000 روپیہ دیں گے تو بھلا اتنی بڑی رقم کو وہ کیسے انکار کر سکتے ہیں، وہ تو ضرور لکھیں گے۔ یہ بیٹا اس وقت کی بات کر رہے ہیں، یہ زمانہ تھا جب 200-250 روپے میں اچھا خاصا ناول جو تھا پبلشر کو مل جاتا تھا۔ تو وہ کیا کیا، انہوں نے مصنف کو ساتھ لے کر مرزا صاحب کے پاس گئے۔ تو چونکہ مصنف ساتھ تھے، مصنف کے حوالے سے وہ گئے تھے۔ اب آگے سے میں نے تعارف کروایا، مرزا صاحب کا ماتھا ٹھنکا۔ پبلشر صاحب نے چھوٹتے ہی ناول لکھنے کی فرمائش کی۔ مرزا صاحب بڑے ٹھنڈے مزاج کے آدمی تھے۔ بولے آپ میری ناول کے 5000 دے دیں گے، 10,000 دے دیں گے؟ مجھے یہ منظور نہیں کہ جو کام کر رہا ہوں اسے چھوڑ کر آپ کے لیے ناول لکھوں۔ مرزا صاحب جب ان کے پاس وہ گئے، انہوں نے تعارف کروایا کہ جی یہ لاہور کے پبلشر ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ سے ناول لکھوانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو بڑی پیشکش کر رہے ہیں۔ جیسے ہی مرزا صاحب کیا ہوا، وہ چونک گئے، ٹھنکا چونک گئے، میں نے مطلب الرٹ ہو گئے، پتہ چل گیا۔ جب پبلشر صاحب نے نہ کوئی دعا سلام لی، نہ کوئی حال احوال، فوراً بات کرتے ہی کہا کہ جی میں آپ سے ناول لکھوانا چاہتا ہوں۔ چھوٹتے ہی فوراً، وہ انہیں بہت اپنے آپ پر اعتماد تھا، بڑے زوم میں آئے تھے، لیکن مقابلے میں مرزا صاحب تھے جو کہ بہت حلیم تھے، ٹھنڈا مزاج تھا۔ بولے کہ ٹھیک ہے، آپ میرے ناول کے مجھے زیادہ سے زیادہ کتنے دیں گے؟ 5000 دے دیں گے، زیادہ دیں گے 10,000 دے دیں گے؟ مجھے پھر بھی منظور نہیں کہ جو لوگوں سے پہلے میں معاہدہ کر چکا ہوں، جو میں کام کر رہا ہوں، میں اسے چھوڑ دوں اور آپ کے پیسوں کے لالچ میں آ کر میں آپ کے لیے ناول لکھنا شروع کر دوں۔ اب بات کیا ہوئی، وہ لوگ تو اپنے 1000 روپے کو بہت سمجھ کے بیٹھے تھے کہ جی ہم جب 1000 روپے کی پیشکش کریں گے تو مرزا صاحب کیسے انکار کر سکتے ہیں۔ مرزا صاحب چونکہ انہیں سمجھ گئے تھے، انہوں نے کیا کہا، انہوں نے 5-10 ہزار کی بات کر دی۔ کہا وہ 1000 روپے کو بڑی بات سمجھ رہے تھے، مرزا صاحب نے 5-10 ہزار کی بات کر دی۔ جیسے ہی 5-10 ہزار کی بات سنی، جو پبلشر صاحب آئے تھے ان کی سٹی گم ہو گئی، یعنی کہ ان کی تو آواز نکلنا بند ہوگی، وہ آگے سے بول ہی نہیں سکے کہ کچھ رہا ہی نہیں ان کے پاس بات کرنے کے لیے۔ 2-4 منٹ پہلو بدل کر رخصت چاہی، پہلو بدل کر یعنی کہ بے اطمینانی کا اظہار کیا کہ اچھا ٹھیک ہے، ان کے پاس کچھ کام بات کرنے کے لیے کوئی لفظ رہے ہی نہیں، تو وہ وہاں سے رخصت چاہی۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، اب ہمیں اجازت دیں، ہم چلتے ہیں۔ مرزا صاحب اس زمانے میں اپنی مارکۃ الآراء کتاب مذہب اور باطنیت لکھ رہے تھے۔ اب ذکر کر رہے ہیں کہ مرزا صاحب اس زمانے میں اپنی تسلی کے لیے ایک کتاب لکھ رہے تھے جس کا نام تھا مارکۃ الآراء کتاب، بہت بڑی تبدیلی لانے والی، مارکا آراء کا مطلب لانے والی، بہت بڑی تبدیلی لانے والی، مارکا کر دینے والی، جس کا نام تھا مذہب اور باطنیت، جسے مکمل ہونے کے بعد ان کے دوست پروفیسر تاجور نجیب آبادی ان سے لے گئے اور وہ لاہور سے شائع ہو گئی۔ مرزا صاحب کا صرف یہی ایک علمی کارنامہ ہے
مگر ایسا کارنامہ کہ اردو کی اگر 100 عمدہ کتابیں چھانٹی جائیں تو ان میں مذہب اور باطنیت کو ضرور شریک کرنا پڑے گا۔ اب یہاں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے جو کتاب مذہب اور باطنیت لکھی وہ ایسی عمدہ اور علمی مدارج میں ایسے اول درجے کی کتاب ہے کہ جب کبھی اردو ادب میں سے 100 بہترین کتابیں علیحدہ کرنے کا، چننے کا، چھانٹنے کا، منتخب کرنے کا جب موقع ملے گا تو مرزا صاحب کی کتاب مذہب اور باطنیت اس میں ضرور شامل ہوگی، اور کہتے ہیں کہ یہ ان کا ایسا علمی کارنامہ ہے جو کہ اردو ادب کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے۔ اب آتے ہیں اس صفحے کے پیراگراف نمبر 3 کی طرف، صفحہ نمبر 14، پیراگراف نمبر 3۔ مرزا صاحب دلی کے شرفاء کے ایک متمول خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ تو بیٹا یہ دیکھیں، پہلے پیراگراف میں مرزا کی موت کی خبر دی، پتہ چلا، وہاں سے انہوں نے شروع کیا، پھر ان کے مزاج کے متعلق بتایا، پھر ان کی کچھ تحریر، علمی کارنامے کے متعلق بتایا۔ اب ان کا جو معاشرے میں مقام تھا، وہ جو سٹیٹس تھا، جو طبقہ تھا، اس کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ بتایا ہے کہ مرزا صاحب جو تھے دلی کے ایک شریف گھرانے کے کھاتے پیتے گھرانے کے فرزند تھے، بیٹے تھے، چشم و چراغ بیٹا، متمول، کھاتا پیتا۔ تراہا بیرم خان سے آگے بڑھ کر ایک راستہ سیدھے ہاتھ کو مڑ جاتا ہے، اسی کے نکڑ پر مرزا صاحب کا آبائی مکان تھا۔ تراہا کہا جاتا ہے جہاں سے 3 راستے نکلتے ہوں، چوراہا جہاں سے 4 راستے نکلتے ہیں، اور اسے چوک بھی کہا جاتا ہے۔ ابھی دیکھیں، اگر آپ کو چوک سمجھانا چاہوں تو آپ یہ دیکھیں، جو گول چوک ہے پنڈی بھٹیا میں، اس میں سے دیکھیں 4 راستے نکلتے ہیں۔ ایک راستہ چنیوٹ کی طرف، ایک لاہور سرگودا یعنی کہ جہاں پر ہماری یہ CBL کالونی ہمارا سکول واقع ہے، اس طرف، ایک پاک پتن روڈ کی طرف، اور ایک حافظ آباد کی طرف، 4 راستے نکلتے ہیں، اس لیے اس کو چوک کہا جاتا ہے، چوراہا بھی، اور تراہا کہا جاتا ہے جہاں سے 3 راستے نکلتے ہوں۔ تو اس جگہ کا نام، جیسے پنڈی بھٹیا کے چوک کا نام ہے گول چوک، اسی طریقے سے اس کا نام تھا تراہم بیرم خان۔ آگے بڑھ کر ایک راستہ سیدھے ہاتھ کو مڑ جاتا ہے۔ اب مرزا صاحب کے گھر کا نقشہ سمجھا رہے ہیں کہ ان کا گھر کہاں واقع تھا۔ اسی کی نکڑ پر، نکڑ سے مطلب، نکڑ کا معنی کونا، مرزا صاحب کا آبائی مکان تھا، آبائی اباؤ اجداد کا گھر تھا۔ اسی علاقے میں سر سید احمد خان کا قدیم مکان بھی تھا، یعنی کہ اب بتا رہے ہیں کہ جہاں پر مرزا صاحب رہتے تھے وہاں پر اور کون کون سے مشہور لوگ رہتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ اسی علاقے میں سر سید احمد خان کا پرانا گھر بھی تھا، کہ پرانا مکان، قدیم کا مطلب ہوتا ہے پرانا۔ اب یہاں پر جتنے بھی حاشیے میں بتانے والی چیزیں ہیں، جب یہ صفحے کے اینڈ پہ ہم آئیں گے تو میں آپ سے یہ ڈسکس کروں گی۔ سر سید صاحب سے بھی مرزا کی عزیز داری تھی، یعنی کہ سر سید صاحب جو تھے وہ مرزا کے رشتہ دار تھے، عزیز داری، رشتہ داری۔ منشی ذکاء اللہ سے بھی ان کی قرابت داری ہو گئی تھی، یعنی کہ وہ بھی ان سے کی قربت میں شامل ہو گئے تھے، ان کے قریب ہو گئے تھے۔ 50-60 سال پہلے دلی کے مسلمان شرفاء میں انگریزی تعلیم کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا تھا، مگر سر سید نے مسلمانوں کے اس غلط نظریے کی بہت کچھ اصلاح کر دی تھی۔ ہم نے جماعت نہم میں سر سید احمد خان کا ایک سبق پڑھا تھا، کاہلی، جس میں سر سید احمد خان نے اسی چیز کو موضوع بنایا تھا کہ مسلمانوں کے لیے تعلیم حاصل کرنا کس قدر ضروری ہے، اور جو انہوں نے کاہلی اختیار کی ہوئی ہے وہ مسلمانوں کو تعلیم سے دور رکھ رہی ہے۔ تو یہاں وہ بتا رہے ہیں کہ اس آج سے 50-60 سال پہلے کی، یعنی کہ جب مرزا سعید کی وفات ہوئی تب کی بات کر رہے ہیں، کہ اس وقت سے بھی 50-60 سال پہلے 1800 میں اگر جائیں، سن 1800 میں، تو جو مسلمانوں کے شریف گھرانے تھے اس میں انگریزی تعلیم کو لوگ پسند نہیں کرتے تھے، چونکہ انگریزی انگریزوں کی وجہ سے ہندوستان میں آئی تھی، اس لیے ان کی نفرت ان سے بدتی تھی، اس لیے وہ ان سے نفرت کرتے تھے۔ مگر سر سید نے ہوا کیا کہ سر سید نے چونکہ مسلمانوں کی اصلاح کا ذمہ لے لیا تھا، تو سر سید نے مسلمانوں کی یہ جو غلط سوچ تھی، نظریہ، خیال، سوچ، اس غلط سوچ کو بہت حد تک درست کر دیا تھا۔ اسی زمانے میں دلی کے 2 نوجوانوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے علمی حلقوں میں نمود حاصل کی۔ اسی یعنی کہ بات کر رہے ہیں کہ اسی زمانے میں دلی کے 2 نوجوان تھے جنہوں نے
انگریزی تعلیم حاصل کی، اور دلی میں انہوں نے دلی کے نوجوانوں نے جب اعلیٰ تعلیم حاصل کی تو جو علمی حلقہ تھا، علمی جو ان کا دائرہ تھا، جو علمی سوسائٹی تھی، ان میں ان لوگوں کو بہت زیادہ اظہار کا، ظاہر ہونے کا موقع ملا. اور ان میں سے بتا رہے ہیں کہ وہ جو دونوں لوگ تھے وہ کیا تھے، کون کون سے تھے. ایک پروفیسر مشتاق احمد زاہدی تھے اور دوسرے پروفیسر مرزا محمد سعید. بتا رہے ہیں کہ جب مرزا محمد سعید نے انگریزی تعلیم حاصل کی، یہ وہ دور تھا جب بر صغیر پاک و ہند میں مسلمان گھرانوں میں انگریزی تعلیم کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا. اگرچہ سر سید نے مسلمانوں کی اس غلط سوچ کی بہت حد تک اصلاح کر دی تھی، اور سر سید احمد خان سے مرزا محمد سعید کی عزیز داری بھی تھی، جس کی وجہ سے انہیں زیادہ قریب سے انہیں جاننے کا اور اس انگریزی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جب انہیں انگریزی تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا تو ان کے ساتھ سر سید احمد خان کی ساتھ میں سر سید احمد خان بھی تھے، جس کی وجہ سے انہیں اپنی سوچ کو، اپنی پسند کو عملی جامہ پہنانے کا موقع ملا. مرزا صاحب نے اس صدی کے آغاز میں لاہور کے گورنمنٹ کالج میں تعلیم حاصل کی. صدی مطلب شروع میں، صدی کہا جاتا ہے 100 سال کو. شروع میں تعلیم حاصل کی. ان کے استادوں میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے. بھئی دیکھیں، جن کے استاد علامہ محمد اقبال ہوں، شاگرد کیسے ہوں گے؟ ایسے ہونے چاہیے یقیناً، جس سے ان کے مخلصانہ تعلقات آخر دم تک قائم رہے. یہی وجہ تھی کہ مرزا علامہ اقبال ان کے استادوں میں شامل تھے، اور مرزا کی علامہ محمد اقبال سے پرخلوص جو تعلقات تھے وہ اپنی موت تک، آخری دم تک انہوں نے قائم رکھے. انگریزی ادبیات میں MA کی سند لینے کے بعد مرزا صاحب نے 1906-1907 میں 2 سال علی گڑھ میں پڑھایا، اور اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور ہی میں انگریزی کے پروفیسر ہو گئے. جب مرزا نے انگلش لٹریچر میں انگریزی ادب میں ماسٹر کی ڈگری لی، MA یعنی کہ ماسٹر کی جب ڈگری لی، سند لے لی، تو اس کے بعد انہوں نے 2 سال تک، 2 سال یعنی کہ 1906 سے لے کر 1907 تک علی گڑھ میں پڑھایا، جو کہ مسلمانوں کا بہت پہلا انگریزی تعلیمی ادارہ تھا. اور اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور ہی میں انگریزی کے پروفیسر ہو گئے، اور اس کے بعد انہیں گورنمنٹ کالج لاہور میں بھی ملازمت کرنے کا موقع ملا، اور وہاں انہوں نے انگریزی پڑھائی. مسلمانوں کا جو پہلا سر سید احمد خان نے 2 سکول سب سے پہلے قائم کیے تھے، ایک تو غازی آباد اور ایک مراد آباد میں. اس کے بعد انہوں نے علی گڑھ میں ایک کالج بنایا جو بعد میں یونیورسٹی کے درجے تک پہنچ گیا. پنجاب کے بیشتر اعلیٰ عہدیدار مرزا صاحب کے شاگرد تھے. بیشتر کا مطلب زیادہ تر. اعلیٰ اونچا عہدیدار، اچھا عہدہ رکھنے والے، اچھی ملازمت پر جو فائز تھے، ان میں سے زیادہ تر مرزا صاحب کے شاگرد تھے. پطرس اور تاج نے بھی مرزا صاحب سے اکتساب علم کیا یعنی کہ علم حاصل کیا، فیض حاصل کیا، فائدہ اٹھایا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو ہمیں حاشیے میں چیزیں دی گئی ہیں، ایک ادھر لفظ آیا تھا تاجور نجیب آبادی، جو ان کے دوست تھے. وہ کون تھے؟ تاجور نجیب آبادی نامور شاعر اور ادبیات کے عالم تھے. ان کے شاگردوں کا حلقہ خاصا وسیع تھا. یہ جو مشہور شخصیات اس سبق میں آئی ہیں، جن کے مرزا صاحب کے ساتھ تعلقات تھے، اب ان کی وضاحت نیچے کی گئی ہے. دوسرا ہم نے پڑھا سر سید احمد خان کے ساتھ ان کی قرابت داری تھی، یعنی کہ ان کے رشتہ دار تھے. تو سر سید احمد خان اگر ہم دیکھیں کہ ہماری تاریخ میں ان کا کیا مقام ہے، ہمارے مشاہیر میں وہ کیوں شامل ہے. سر سید احمد خان مسلمانوں میں جدید تعلیم کے فروغ کے علمبردار تھے. علی گڑھ میں MAO کالج قائم کیا، جو ان کی وفات کے بعد یونیورسٹی بن گیا. اس کے بعد منشی ذکاء اللہ سر سید احمد خان کے قریبی دوست اور ساتھی تھے. تحقیق و تصنیف اور تراجم میں نام پیدا کیا. اب انہوں نے بتایا کہ تاجور نجیب آبادی بھی ادیب تھے، شاعر تھے، اور سر سید احمد خان میں کیا مقام تھا؟ انہوں نے مسلمانوں میں جدید تعلیم کو فروغ دیا، علی گڑھ کالج قائم کیا، جو بعد میں یونیورسٹی کے درجے تک پہنچ گیا. تیسرا انہوں نے بتایا منشی ذکاء اللہ. منشی ذکاء اللہ کون تھے؟ وہ سر سید احمد خان کے قریبی دوست تھے، اور وہ چونکہ ان کے رشتہ دار تھے تو پھر ان کی مناسبت سے
وہ ان کی دوستی مرزا صاحب سے بھی ہو گئی، اور ان کا ہمارے مشاہیر میں وہ کیوں شامل ہے کہ انہوں نے تحقیق و تصانیف اور تراجم، تحقیق کیا ہوتی ہے کہ کسی چیز کی ریسرچ کرنا، چھان بین کرنا، تصنیف ہوتا ہے تحریر، لکھاری، مصنف، ادیب یعنی کہ جو ادب تخلیق کرتا ہے، تراجم کسی دوسرے ادب سے کسی دوسرے ادب سے ترجمہ کرنا اپنی زبان میں۔ آگے جی، پطرس بخاری اردو کے معروف اور بلند پایہ مزاح نگار، انگریزی ادبیات کے استاد۔ اب دیکھیں جی، پطرس کا بھی جو عہدہ ہے وہ مشہور ہیں اور اونچے درجے کے مزاح نگار ہیں، مزاح لکھنے والے ہیں اور انگریزی ادب کے استاد ہیں۔ پطرس بخاری کا ہم نے بھی جو اردو ادب میں ہم نے ان کا حصہ دیکھا کہ وہ بہت ہی اعلیٰ درجے کا شائستہ اور سلجھا ہوا مزاح لکھتے ہیں، اور بہت ہی ان کا جو تحریر ہے بہت اتنی لطیف ہوتی۔ بعد میں پطرس خود انگریزی کے پروفیسر ہو گئے تھے، مگر اپنی غیر معمولی قابلیت و ذہانت کے باوجود مرزا صاحب کی علمیت کے آگے اپنے آپ کو ہیچ سمجھتے تھے۔ اب آ جائیں بیٹے صفحہ نمبر 15 کا پہلا پیراگراف جو پیچھے سے ہمارا چلتا آ رہا ہے، اسی کا ہے کہ بعد میں جو پطرس تھے وہ خود بھی انگریزی کے پروفیسر ہو گئے، انہوں نے بھی انگریزی ادب میں ماسٹر کر لیا، ایم اے کر لیا، ماسٹر کر لیا، اور ایک اور ان کی خوبی بتائی ہے کہ پطرس میں بھی غیر معمولی قابلیت اور ذہانت تھی، لیکن مرزا صاحب کی علمیت، ان کے علم کا یہ عالم تھا کہ پطرس مرزا صاحب کے آگے اپنے آپ کو کم سمجھتے تھے، ان کے مرزا صاحب سے کمتر سمجھتے تھے کہ میں ان کے علم کے دریا کے آگے کچھ بھی نہیں ہوں۔ میں نے بارہا پطرس کو مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے دیکھا ہے، بتا رہے ہیں بارہا مطلب کتنی مرتبہ انہیں موقع ملا کہ مرزا صاحب کی خدمت میں، مصنف کی موجودگی میں پطرس جب مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو اس قدر احترام کرتے تھے، بلکہ دیکھیں کہ کن الفاظ میں وہ بیان کر رہے ہیں کہ پطرس کو میں نے کسی اور کا اتنا ادب و احترام کرتے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ وائسرائے ہند کا بھی۔ اب یہاں پہ یہ وائسرائے ہند، ہندوستان کا وائسرائے مرکب ہے اور مرکب اضافی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پطرس مرزا محمد سعید کا اس قدر احترام کرتے تھے کہ اگر ان کے سامنے ہندوستان کا وائسرائے بھی ہوتا تو ان کی موجودگی میں بھی وہ مرزا صاحب کو زیادہ فوقیت دیتے، ان کا زیادہ احترام کرتے۔ آج ہم نے سبق نمبر 3 کا لیکچر نمبر 14 میں صفحہ نمبر 14 تک کی پڑھائی کی۔ 15واں کا ہم نے جو پہلے والا پیراگراف ہے وہاں تک، اس میں جتنے مشکل الفاظ ہیں اس کی شیٹ میں نے وہی والی شیٹ ہے جو میں نے اپنے لیکچر نمبر پچھلے لیکچر میں میں نے تیار کی، جو کہ لیکچر نمبر 13 تھا، اور آج ہمارا لیکچر نمبر 14 مکمل ہوا۔ اس کے الفاظ معنی میں نے ساتھ میں ایک شیٹ دی ہوئی ہے، وہ پچھلے والی 14 والی شیٹ میں میں نے اس کے بھی شامل کر دیے، اور بیٹے اس کے بعد ہے ہمارا ہوم ورک۔ آج ہم نے مرزا محمد سعید کا صفحہ نمبر 14 اور 15 کی پڑھائی کی۔ شیٹ بیٹے آپ کو پہلے دی جا چکی ہے، وہی والی ہے، اور آپ نے ہوم ورک آپ کا یہ ہے، سبق نمبر 3 مرزا محمد سعید کے صفحہ نمبر 14 اور 15 کے الفاظ معنی لکھیں اور یاد کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے اور آپ کو کامیابیاں عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔